آج ہم متوازن غذا پہ مختصر سی بات کریں گے۔ بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں متوازن غذا کو بڑا دخل ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ اجازت دی کہ اگر روزہ رکھنے سے بچے کو بھرپور دودھ نہیں مل سکتا اور بچے کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو عورت رمضان کے روزے قضا کر دے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام شیر خوار بچوں کے لیے متوازن غذا کو کس قدر ضروری سمجھتا ہے اور ان کی جسمانی نشو و نما کا کس قدر خیال رکھتا ہے۔ بچے کی عمر کے لحاظ سے کیا غذا دینی چاہیے اور غذا کے اوقات کیا ہونے چاہیے، یہ جاننا ایک ماں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اس کی زندگی پہ ساری زندگی اثر رہتا ہے اور یہی چیز اس کو صحت مند رکھتی ہے اور یہی چیز اس کو لاپرواہی کی صورت میں اضطراب میں مبتلا کرتی ہے اور بے چین رکھتی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بچے کو صرف اتنا ہی دودھ پلایا جائے جتنا کہ اسے بھوک ہے۔ ضرورت سے زیادہ دودھ پلانے سے بچہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ جس طرح ضرورت سے کم دودھ بچے کی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد دودھ بھی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ سو دودھ پلانے میں اعتدال اور توازن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ماں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بچے کو کب بھوک لگتی ہے اور وہ کب دودھ پینا چاہتا ہے، اور اس وقت اس کو دودھ پلایا جائے، اور جتنا وہ خوشی سے پیے اور وہ ہٹا لے منہ، اور اس وقت اس کو دودھ پلانا بند کر دینا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بھی روتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اسے دودھ پلا دیا جاتا ہے کہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، جبکہ رونے کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، اس کا پیمپر گیلا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کی پریشانی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ بعض بچے کافی دودھ پی کر بھی جلد ہضم کر لیتے ہیں، بعض تھوڑا دودھ پی کر بھی کافی دیر میں ہضم کرتے ہیں۔ بعض بچے دودھ پی کر کافی دیر سوتے رہتے ہیں، بعض بچے بار بار جاگ کر دودھ پیتے ہیں۔ بچوں کی طبیعت کے اختلافات کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس چیز کا بھی ماں کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب آپ ماں بن جاتے ہیں نا تو پھر اپنی نیندیں، اپنی صحت کا تو خاص طور پہ آپ خیال رکھیں، لیکن اپنا ٹائم ٹیبل وہ کافی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اجر و ثواب کا سبب ہے کہ آپ نسل انسانی کی تربیت کے لیے چنی گئی اور امت کے بہترین انسان، بہترین مسلمان اور قوم کے بہترین معمار تیار کرنے کی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس سے بڑا کیا کام ہوگا؟ آپ کہتے ہیں میں بور ہو رہی ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ اگر ان جو ہم جتنے لیکچر پہلے اٹینڈ کر چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو آپ کے پاس جتنا کام ہے اتنا تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سارا کام جو آپ کر رہی ہیں بڑے سے بڑا جابر جیدار، بڑے سے بڑا طاقتور مرد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بچے کی نفسیات کو سمجھنا اس کی ماں کے دل میں ودیت کر دی گئی ہے۔ جب بچے کو بھوک محسوس ہو اور وہ اس کا اظہار کرے تو اس کو اس وقت دودھ ملنا چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے اور ماں کوئی کام میں ہاتھ ڈال بیٹھی ہے تو کہتی ہے یہ پورا کر کے پلاؤں گی۔ ماں کا یہ رویہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس سے بچے کی قوت ہاضمہ متاثر ہوتی ہے اور بچے کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بعد میں ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا وہ مسئلہ ہے۔ بعض بچے خاموش طبیعت ہوتے ہیں، وہ بھوک لگنے پر رونے چلانے کے بجائے خاموش پڑے رہتے ہیں، رات کو بھی دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کے سلسلے میں ماں کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اور وقت پر دودھ پلا دینا چاہیے۔ اس طرح رات کو اپنی نیند خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر بچے کو دودھ سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ بچہ جسمانی کمزوری اور اعصابی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ 5-6 ماہ ہو جانے پر، اب تو ڈاکٹر 4 ماہ بھی کہتے ہیں، بچے کو کچھ ٹھوس غذاؤں کا استعمال بھی شروع کروا دینا چاہیے۔ بچوں کی صحت کے لیے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، چربی اور معدنیات اور وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ٹھوس غذاؤں میں وافر مقدار میں ملتی ہیں، تنہا دودھ سے یہ سب چیزیں مطلوبہ مقدار میں بچے کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ جب بچہ اس ایج کو پہنچے تو آپ گھر میں جو سمپل سادہ طریقے سے جو ہماری مائیں کرتی تھی اسی طریقے سے بچوں کو ٹھوس غذا دیں۔ جیسے سوجی کا پتلا سا حلوہ بنایا جاتا تھا، کسٹرڈ بنایا جاتا ہے، یہ جو ڈبوں میں آ گیا نا آپ کا غذا،
بچوں کی، اس سے بچوں کی صحت پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو جتنا آپ خود کھلائیں گی، خود محنت کریں گی، اتنا بچہ ایک بہترین انسان بنے گا۔ اب آپ کہیں گی اس کا کیا تعلق جی اس چیز سے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دو، اوریجنل صحیح واقعہ ہے، من گھڑت نہیں ہے، اور ابھی کا ہی ہے، کچھ سال پہلے کا، کہ ایک مدرسے میں ایک بچے کو داخل کیا گیا حفظ کرنے کے لیے، اور وہ بچہ اپنے اسکول میں ہر کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اور اپنی کلاس میں بھی ٹاپ کرتا تھا۔ ایون کہ جب اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور مدرسے میں ڈالنے جانے لگا تو پورے اسکول بڑا اس چیز سے پریشان ہوا کہ ایک بچہ اتنا ذہین ہے، اتنا لائق ہے، تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان شارٹ کہ وہ بچہ بہت اچھی طرح صبح آتا اور ہر چیز سناتا، اور شام کو گھر جاتا، وہ اس کو اس طرح رکھا گیا تھا، جب شام کو گھر جاتا تو رات کو صبح گزار کے صبح آتا تو وہ سارا قرآن بھولا ہوتا۔ کافی 2-3 ماہ ایسی گزر گئے، سب بہت پریشان ہوئے، جو بڑے استاد تھے ان کے پاس لے کے گئے مسئلہ، انہوں نے کہا ان کے ماں باپ کو بلائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی، ساری روٹین پوچھی گئی، اچھا صبح ناشتے میں کیا آتا ہے، دن کو تو لنچ ساتھ لاتا ہے، پھر رات کو کیا کھاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے سارے بچے نا صبح سے دوپہر تک روٹین میں ہوتے ہیں، تو شام کو ہم ان کی مرضی کی چیزیں نہیں کھلاتے ہیں، تو کوئی برگر کہتا ہے، اور کوئی جو آج کل آپ کو پتا کیسی کیسی چیزیں چلی ہوئی ہیں، تو ہم پھر رات کو کھانا نہیں بناتے اور ہم ان کو یہ چیزیں بازار سے لا کے دیتے ہیں یا بازار سے کھلوا کے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہی چیز اس بچے کو حفظ کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ مرغیاں گوشت دھوتے ہیں یا نہیں؟ پاسبل ہی نہیں کہ وہ اتنی مقدار میں، کیونکہ ان کے تو دنیا میں چینیں، اور ایک پاکستان میں ہی دیکھ لیں کتنی چینیں، اور ایک جو شاپ ہے اس میں اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، تو کوئی چیز نہیں دھوتے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو ذبح کرنے سے پہلے وہ سنت کے طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ کیا آپ جانتے ہو کہ وہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں؟ تو اس لیے بیچ ہی میں آنتے اور بیچ ہی میں ہر چیز وہ مکس کر کے اس کا قیمہ بنا کے اور وہ ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب آپ تو ان ٹچ ہے، آئے دن گاہ بگاہ آپ کو فیس بک پہ بھی ملتی رہتی ہے۔ تو ان شارٹ انہوں نے جب ساری بات کی تو انہوں نے کہا آپ گھر میں بنائیں، گھر میں پکائیں، گھر کا کھلائیں۔ اور واقعی جب یہ تجربہ کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے تیسرے دن ہی بچے کی سپیڈ تیز ہوگی، اور اتنی جلدی اس نے قرآن حفظ کر لیا کیونکہ بہت ذہین بچہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آج کے دور کا آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ حلال حرام قرآن میں جو آیت آتی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ حلال کماؤ، طیب کھانے کو بھی کہا گیا۔ طیب جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کی حلال کمائی کو طیب طریقے سے کھانا ہوتا ہے، اس کو دھونا، صاف ستھرا رکھنا، ہاتھ صاف رکھنا، بسم اللہ پڑھنا، اور صاف برتن میں بنانا، اور برتنوں کو بھی دھونا، پلیٹوں کو بھی دھونا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ نہایت ضروری ہوتی ہیں بچے کی صحت کے لیے۔ اس لیے میں نے رک کے آپ کو کہا کہ جب آپ کوئی ان کو ٹھوس غذا دینے لگے تو تھوڑی سی ہمت کر کے خود بنائیے گا، بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیجئے گا، پرانے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ 6-7 ماہ کا جب ہو نا، یا سال کا ہو، تو ہمارے بڑے کہتے تھے کہ روٹی ہاتھ میں بچے کو رول کر کے نا پکڑا دو، آہستہ آہستہ منہ میں ڈال کے نا اس کو چوستا رہتا ہے، نرم کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی سے عاجزی آتی ہے۔ یہ جو ہم ڈبوں کی چیزیں کھلاتے ہیں نا، اس سے بچوں میں اضطراب، غصہ، انتشار، تکبر، سٹائل، یہ چیزیں بہت آتی ہیں۔ اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بچے اس چیز کو ہاتھ میں اٹھا کے اور کھا کے سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا کوئی مارکا مار رہے ہیں، اور وہ بتانا ہی، بچے لنچ لے جانا ہی نہیں چاہتے گھر کا سمپل سادہ، کہ دوستیں کیا کہیں گی یہ دیا آپ کی ماما نے، تو سارا بازار کا لنچ تیار کر کے ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مقابلے کی دوڑ ان خوراکی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو سادہ کھانا دیں، سمپل غذا دیں، ٹھوس غذا دیں، پھل دیں، جو بھی دیں گھر میں بنا کے دیں، اور روٹی پہلی دفعہ بچے کے ہاتھ میں دیں۔ اسی طرح زمین پہ بیٹھ کے کھلانا، آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن عاجزی آتی ہے۔ اسی طرح مل کے بیٹھ کے کھانا، اکیلے کے لیے بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اسلام کا جو حکم ہے وہ مل کے بیٹھ کے کھانے میں ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔